السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سیٹ۔ کہتے ہیں اقتدار وہ پیمانہ ہے جس پہ حکومتوں اور حکومتی شخصیات کی کارکردگی کو جانچا جا سکتا ہے۔ ہماری موجودہ جمہوری حکومت بھی کیا کچھ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور کیا کچھ ڈیلیور نہ کر سکی، یہ جاننے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے محترمہ فوزیہ وہاب کو، جن کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فوزیہ وہاب صاحبہ، یہ بتائیے گا، یہ حضرت ریمنڈ ڈیوس رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی کیا رشتہ داری تھی جو کراچی پریس کانفرنس میں ان کی صفائی کے لیے آپ بما لاؤ لشکر اور قانونی کتابوں کے پہنچ جاتی ہیں؟ پوری قوم اس کو پھانسی دینے کا مطالبہ کر رہی تھی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمارے سائیں بابا ہیں۔ یہ میں نے کہیں نہیں کہا کہ وہ میرے سائیں بابا ہیں، میں نے صرف قوم کو یہ یاد دہانی کرائی تھی کہ ہم ایک انٹرنیشنل کووننٹ پر ہم نے دستخط کیے ہیں، ہم پابند ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کے، اور میرا اپنا یہ خیال تھا اور میں اس پر یقین رکھتی ہوں کہ اس کو امیونٹی حاصل تھی۔ امیونٹی اس لیے حاصل تھی کیونکہ جو ہمارا 1972 کا ایکٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ڈپلومیٹک سٹاف میں اس میں نہ صرف ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے بلکہ ٹیکنیکل سٹاف بھی ڈپلومیٹک امیونٹی اس کو حاصل ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اور میں صرف یہ یاد دہانی کرا رہی تھی کہ صرف جذبات پہ بین الاقوامی تعلقات نہیں چلتے ہیں، بلکہ جو زمینی حقائق ہیں اس کی بنیاد پر آپ اپنے پوزیشن سنبھالتے ہیں۔ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کی لائن یہ تھی کہ اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل نہیں ہے۔ ہمارا فارن آفس بھی کچھ کنفیوز سا تھا، پوری قوم ایک عجیب سے مخمصے کا شکار تھی۔ بالکل۔ آپ کو کیسے یہ الہام ہوا کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ امیونٹی اس کو حاصل ہے، اور یہ امیونٹی اس کو اس صورت میں بھی حاصل ہے کہ وہ 2 بے گناہ پاکستانی شہریوں کو قتل کر دے؟ خیر، میں ان کی بے گناہی اور گناہی پہ کوئی بات کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا جب میں نے دیکھا کہ پوری میڈیا میں یک طرفہ بات ہو رہی تھی، اور اس پوری گفتگو کا جو اس وقت ہو رہی تھی، ایک تو میں نے محسوس کیا کہ ہمارا پورا معاشرہ پولرائز ہو گیا۔ اس پہ پولرائزیشن کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ کوئی سیدھی بات نہیں کر رہا تھا، سب جو ہے آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، بھائی جو اسٹریٹ بات ہے وہ کرو۔ جب میں نے دیکھا کہ اسٹریٹ بات نہیں ہو رہی ہے تو میں نے وینا کنونشن خود اٹھایا، اس کو پڑھا۔ جو میں نے پڑھا اس کی بنیاد پر میں نے سوچا کہ میں اس ڈیبیٹ کو ایک دوسرا زاویہ دوں، کیونکہ آدمی کو ایک نقطہ نظر سے نہیں بات کرنی چاہیے، اور ڈیبیٹ وہی ہیلدی ہوتی ہے جس میں مختلف آرا بھی شامل، اور جب مختلف رائے آتی ہیں تو پھر ایک میں سمجھتی ہوں ایک صحت مندانہ روش پیدا ہوتی ہے اور ایک آپ اچھے ریشنل کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں۔ فوجی عامر کو کوسنے والی آپ کی جمہوری حکومت کو ایک وزیر خزانہ تو مل نہیں سکا۔ وزیر خزانہ تو آپ نے چنا تو وہی ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو، جو جنرل مشرف کی باقیات کہے جا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ وزیر نجکاری تھے۔ پیپلز پارٹی میں قابل افراد کا کال پڑ گیا ہے، یا یہ جنرل مشرف سے آپ کا حب ہے جو ان کے چھوڑے ہوئے وزیر کو ایک بار پھر کیری کرنے پہ مجبور کیا؟ اب میں اس کا کیا جواب دے سکتی ہوں؟ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ۔ ٹھیک ہے، حفیظ شیخ جو ہیں وہ ایک اکانومسٹ ہیں، فائنینسز کی ان کو کچھ شد بدھ ہے، اور اسی بنا پر ان کو لایا گیا ہے، دیٹس اباؤٹ اٹ۔ ذوالفقار مرزا صاحب لیاری میں آپریشن کی راہ میں سب سے زیادہ رکاوٹ تھے، اور انہوں نے اس بات کو کئی بار تسلیم کیا۔ گینگ وار لیاری میں گینگ وار کے ملزمان کے خلاف کی جانے والے آپریشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ذوالفقار مرزا صاحب تھے۔ ان کو گئے زمانہ ہو گیا، مگر اب تک آپ لوگوں نے وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں کیا، کوئی مربوط منظم اسٹریٹجی آپ لوگوں کی اس حوالے سے کوئی سامنے نہیں آئی۔ یا آپ لوگوں کی غفلت ہے، یا ذوالفقار مرزا سے کیا گیا کوئی وعدہ جس کی آپ پاسداری کر رہی ہیں؟ ان سے وعدہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ I'm just asking. ذوالفقار مرزا is because of the People's Party. The People's Party is not because of ذوالفقار مرزا۔ ٹھیک ہے، یعنی ذاتی غفلت ہے۔ غفلت بھی نہیں میں کہوں گی، آپریشن دونوں میں سے کوئی چیز تو ہوگی نا۔ آپریشن ہوا ہے، جو جن کو پکڑا جانا تھا ان کو پکڑا گیا ہے، اور جن کو بھاگنا تھا وہ بھاگ چکے، کیونکہ یہاں پاکستان میں آپریشن اتنا ڈھول پیٹ کر کے ہوتا ہے کہ جس کو فلائٹ پکڑنی ہے وہ تو فلائٹ پکڑ لے، جس کو بس پکڑنی ہے بس پکڑ لے۔ چلیں، جیسے کوئی اسٹریٹجی کسی بھی حوالے سے ہماری میڈیا کا بھی ایک منفی رول ہے، لیکن حالات کو رپورٹ کرنے میں، ہاں ایک آپریشن مطلب رپورٹ نہ کریں، نہیں رپورٹ بالکل نہ کریں، کیونکہ آپ کو موقع ملتا ہے نا۔ آپ کو یاد ہے ممبئی انسیڈنٹ میں رپورٹ آپ کہہ رہی ہیں رپورٹنگ ہو رہی تھی، اور اس رپورٹنگ کے تھرو ان کو پل پل کی خبر ہو رہی تھی، وہ
تو یہ تو پابندی حکومت وقت کے ہاتھ میں، یہ پابندی تو میڈم حکومت وقت کے ہاتھ میں ہے، آپ پابندی عائد کر دیجیے۔ جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، جی ہوا، جی، رپورٹنگ ہو رہی تھی، حکومت کیا کر رہی ہے؟ لگا ہوا تھا، حکومت کیا کر رہی ہے؟ بین کرے؟ اور پھر اس کے نہیں بین نہیں ہم کرنا آپ چاہتے ہیں، تو پھر جواز کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں آپ ایک طرف تو ہمیں کوریج سے نہیں روکتے، آپ ایک طرف ہمیں سوال پوچھنے سے نہیں روکتے۔ اگر ہم پابندی لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزادی رائے پر یقین نہیں رکھتے، ہم آزادی رائے پہ یقین رکھتے ہیں۔ نہیں کانسیکوینس ہے، کچھ آپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتانے کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بتانے کی ہیں، ہر چیز کو کھول کے تو نہیں رکھا جاتا ہے۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں یہ جو ڈیلی رپورٹنگ ہوتی ہے ہمارے ہاں اور جس طریقے سے منٹ ٹو منٹ رپورٹنگ ہو رہی ہے، اس میں تو جو سیانے لوگ ہیں وہ بڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سیانہ کون ہوتا ہے؟ حکومت کے علاوہ باقی سب سیانے ہوتے ہیں، یہاں دیکھا یہ گیا ہے ملزمان حکومت کو جب تک ہوش آتا ہے تب تک تو بات بہت I آگے will ہے۔ not disagree with you۔ آپ کی حکومت پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ نے ایسے افراد کو، ایسے من پسند افراد کو وزارتیں دے رکھا ہے کہ جن کا زیادہ تر وقت اسپتالوں اور دواخانوں میں گزرنا چاہیے تھا۔ ریلوے کے محکمے کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جس کا اپنا حال بھی ریلوے کے وزیر کی صحت سے زیادہ کچھ مختلف نہیں ہے۔ یہ ایسا کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے ریلوے کی منسٹری اے این پی کو دے دی گئی ہے، جب اے این پی سے ہمارا اتحاد ہوا تو ظاہر ہے ان سے پوچھا گیا ہوگا کہ آپ کی پریفرنسز کیا کیا ہیں اور آپ کو ہم کون کون سی منسٹری دے سکتے ہیں، تو اس پر اے این پی نے ریلوے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہوگا۔ اب یہ اے این پی کے جو سربراہ ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ کس کو نامزد کرتے ہیں، وہ اے کو کریں یا بی کو کریں یا وائی کو کریں یا زیڈ کو کریں، اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا ہے۔ If they have decided that Mr. Bilor is going to run this ministry, so we have to accept it۔ اسی طریقے سے ہم نے پی ایم ایل ایف کے ساتھ اتحاد کیا ہے، انہوں نے جس کو بھی نامزد کیا ہم نے اس کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ پہلے آپ کی جماعت ذوالفقار علی بھٹو کا نام استعمال کر کے الیکشنز جیتتی رہی، اور پچھلے الیکشنز میں بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن، ان کی المناک موت آپ کے لیے جیت کی ضمانت بن گئی۔ اگلے الیکشن میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ کس کا نام انکیش کریں گے؟ کیونکہ کارکردگی تو آپ کی سب کے سامنے ہے۔ دیکھیے ان کی موت ہماری کامیابی کی ضمانت میں سمجھتی ہوں آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ سب کو معلوم تھا، سب کو معلوم تھا، نو جب نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا سب کو معلوم تھا کہ اب جو پارٹی جیت کر آئے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، بلکہ ہمیں امید تھی کہ ہم اس سے کہیں زیادہ بہتر پوزیشن لیں گے، زیادہ ہمیں سیٹ ملیں گی، لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو ووٹ ہمیں جتنا ملنا چاہیے تھا اتنا ووٹ نہیں ہمیں ملا۔ 127 سیٹس یہ تو سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے، بلکہ میجورٹی بھی نہیں ہے، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ سمپتھی ووٹ ہونے کے باوجود ہم سے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا۔ فوزیہ صاحبہ آپ کا نقطہ میں یہاں ضرور لوں گا، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔